اور ایک حدیث شریف ہے۔ اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات المصابیح کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جب کوئی نماز پڑھے اور نمازی کے سامنے اگر عورت گزرے اور اسی طرح گدھا گزرے اور اسی طرح کتا گزرے، تو یہ تین چیزیں اگر گزر جاتی ہیں اتفاقاً نمازی کے سامنے سے، تو اس کی نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اس کی نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ ثواب کم کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ عورت سامنے سے گزرے تو آدمی کا ذہن بدل جائے گا اور اس کی توجہ دوسری طرف منتقل ہو جائے گی، لو جو لگی تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس میں خلل واقع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ پھر گدھا اور کتا گزرنے سے کیوں ثواب میں کمی ہوگی؟ وہ اس لیے ہوگی کہ گدھا اور کتا عام طور پر شیطان کے آلہ کار ہوتے ہیں، یعنی گدھا کتا جو کام کرتے ہیں عموماً شیطانی حرکت کی وجہ سے کرتے ہیں، جیسا کہ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، وہ بھی ترمذی کی حدیث شریف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گدھا اور کتا پکارے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اس لیے کہ گدھا اور کتا شیطان کو دیکھ کر پکارتے ہیں، یہ جو آواز کرتے ہیں وہ شیطان نظر آنے پہ کرتے ہیں، اس وجہ سے اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو یہ شیطان کا آلہ کار ہوتے ہیں، نمازی کے سامنے سے اس لیے گزر رہے ہیں تاکہ نماز میں خلل ہو جائے، اور ان کے گزرنے پر یقیناً خلل ہوتا ہے، تو اس لیے نمازی کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ پھر تدبیر کیا کرے؟ ہم نے کیا غلطی کی؟ گزرے تو جانور تھے، ہماری کیا خطا ہے اس میں جو ہمارے ثواب میں کمی ہو رہی ہے؟ تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھ رہے ہو، خاص طور پر صحرا میں، میدان میں، کھلے مقام پر، تو وہاں جانور، انسان، کسی بھی چیز کے گزرنے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے نمازی کے سامنے سترہ لگا لو۔ سترہ کس کو کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کے پورے مسائل انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اور دو حدیثیں ہیں۔ حاضرین کرام، یہ جو حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی گئی ہے کہ نمازی کے سامنے سے اگر کوئی گزر جائے تو گزرنے والا 40 سال تک بھی ٹھہرنا چاہے تو ٹھہر جائے، مگر سامنے سے نہ گزرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے گفتگو میں، رب سے مناجات میں مشغول رہتا ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ ہم کوئی اہم کام میں کوئی بڑے شخص سے اگر بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے خلل اندازی پسند نہیں کرتے، ڈسٹرب پسند نہیں کرتے، تو بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، رب سے ہم کلام ہوتا ہے، خالق کائنات اس پر اپنی رحمت کے سمندر انڈیل دیتا ہے، اس کیفیت میں بندہ ہوتا ہے نماز کی حالت میں، اور اس حالت میں کوئی سامنے سے گزرے تو خلل ہوتا ہے، اگرچہ کہ ہم کو ظاہر میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، مگر اس کے اشتغال میں، اس کی مصروفیت میں، اس کے مناجات میں خلل ہوتا ہے، اور خلل پیدا کرنا شیطانی کام ہے۔ اس وجہ سے سرکار نے فرمایا 40 سال تک ٹھہرنا پڑے تو ٹھہرو، مگر نمازی کے سامنے سے نہ گزرو۔